میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جو مرتے دم تک قائم رہتا ہے، لیکن جب یہی رشتے میں سپیس نہ ہو تو یہ رشتہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ بلکہ کوئی بھی رشتہ ہو، اگر اس میں سپیس نہ ہو اور آپ ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل ہو تو آپ اپنی اہمیت کھو دیتے ہو، اس رشتے کی اہمیت کھو دیتے ہو۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ اپنی زندگی میں مزے اور سکون سے ہو۔ اچھا، آج کا میرا ولاگ تھا، اور میرا جیسے میرے پرانے سبسکرائبر ان کو پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ پنجاب گئے ہوئے تھے، اور 1-2 دن رہنے کے لیے ان کی سسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پنجاب گئے ہوئے تھے، اور ثنا کے ایگزامس کی وجہ سے میں نہیں جا سکی۔ تو فائنلی میں نے کہا چلے آج کا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ویڈیو شیئر کرتی ہوں، کلپ میں نے بنائے ہوئے تھے، میں نے کہا چلے آپ کو شیئر کرتی ہوں۔ اور رات کو پھر میرے ہسبینڈ آ بھی گئے تھے۔ یہ میرا 1-2 دن کا ولاگ ہوتا ہے، میں 1 دن بعد ولاگ ڈالتی ہوں، تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن، تو یہ میرے 2 دن کے کلپ تھے، تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ثنا کے ایگزامس چل رہے تھے، میں اس وجہ سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پنجاب نہیں جا سکی، اور ثنا کو میں جب لینے گئی ہوں آج تو بہت اداس تھی، وہ اپنے بابا سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہی لے کے جاتے اسکول، وہی لے کے آتے، تو اب میں جب پیپر اس کا ختم ہو میں لینے گئی تو بڑی اداس دل کے ساتھ وہ آئی ہے، گھر آ کے نا سو گئی تھی۔ میں نے کہا بیٹا میں کھانا بناؤں، کیا بناؤں؟ بلکہ ہسبینڈ نہیں تھے تو گھر کے وہی بات ہے، جب مرد نہ ہو، گھر کا سربراہ نہ ہو تو گھر میں رونق بھی نہیں رہتی۔ تو ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسی سچویشن تھی، کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، اپنے لیے کچھ بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور ہسبینڈ ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے ان کے لیے کہ چلو وہ دن کو آئیں گے، رات کو کھانا کھانے آئیں گے تو کچھ نہ کچھ بنائیں گے، تو میں اور ثنا ہی تھے گھر پہ اکیلے، تو پھر وہی بات ہے کہ اپنے لیے دل نہیں کرتا، اپنی فیملی کے لیے بس آپ کو ہوتا ہے، عورتیں میں کہتی ہوں بس اپنے فیملی کے لیے سب کچھ کرتی ہیں۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ بیٹا دن کو کیا کھانا ہے؟ تو اس نے کہا ماما مجھے تو بالکل بھوک نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، میں نے نہیں کھانا۔ تو وہ اداس تھی، میں اس کو کس طرح بہلا رہی تھی لیکن وہ نہیں بہل پا رہی تھی، اور پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ چلے میں آپ کے لیے چپس بناتی ہوں، تو چپس پہ وہ ایگری ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ چپس اور نگیٹس اس طرح کی چیزیں بنا کے دو نا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے میں نے کہا چلے میں چپس بنا لیتی ہوں، تو میں نے چپس بنائے۔ اچھا، میں چپس کی بھی آپ کے ساتھ ٹرک شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ نے بازار کی طرح کا چپس بنانی ہے نا تو پھر سب سے پہلے آپ پتہ کیا کیا کریں، آپ آلو کو دھو کے نا اس کو کچھ دیر جو ہے وہ رکھ لیا کرے، ٹوکری جو جھالی ہوتی ہے، اور جب اس کا پانی اچھے سے ڈرین ہو جائے نا، خشک ہو جائے، تو پھر آپ اس کو نا گرم تیل میں فرائی کر لیا کریں، تو وہ کرسپی سے بنتے ہیں جیسے بالکل بازاری نہیں ہوتے۔ اکثر عورتیں شکایت کرتی، بلکہ بچے شکایت کرتے ہیں کہ ماما بازار کی طرح کی چپس نہیں ہے، اس میں وہ مزہ نہیں ہے، تو اس لیے بچے بازار کی چپس کھاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بازار کی جو چپس ہوتی ہے ان کے آئل میں کتنی بار وہ پروسیس سے گزارتے ہیں، تو مطلب اس طرح کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا، صحت کے لیے مطلب نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میں گھر میں ہی بناتی ہوں، اسی طرح میں بناتی ہوں، اور میری امی بھی اس طرح کی بناتی تھی، یہ تو پھر میں نے کہا چلو ہلکا سا سالن کا ٹچ دے دیا میں نے۔ ہماری امی ہمیشہ جب چپس ہمیں اس طرح بنا کے دیتی تھی نا، تو جب یہ مطلب فرائی ہو جائے نا، کرسپی کرسپی سے ہو جائے، تو پھر آپ آئل نکال کے نا اس کے اندر ہی آپ اجوائن ڈال دیا کریں۔ ہماری امی اس لیے اجوائن ڈالتی تھی، وہ کہتی تھی کہ اس کی جو بادی پن ہوتا ہے نا آلو کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بچے کو نا پیٹ میں درد شد کا ایشو نہیں بناتے، تو ہماری امی اسی طرح بناتی تھی۔ یہ میں تیل نکال کے نا اس کے اندر پھر اجوائن ڈال کے اس کو اچھے سے پھر دوبارہ سے سوتے کرتی ہوں نا ایسے، تو پھر وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے، مطلب پھر وہ پیٹ میں درد نہیں کرتا بچوں کے۔ اور آپشنل اگر آپ ڈالیں مسالہ وغیرہ تو آپ ڈال سکتے، چاٹ مسالہ ڈال دیں، میں سالن کا مسالہ ڈالتی ہوں تو وہ پھر بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ روٹی کھانی تھی تو وہ پھر بالکل آپ کو پتہ ہے ایسے پھر عجیب سا لگتا ہے، تو یہ میں اجوائن ڈال کے تھوڑی دیر اس میں پکاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سالن کا مسالہ یا چاٹ مسالہ جو بھی آپ کا دل کرے، آپشنل ہے آپ ڈال سکتے ہیں، نہیں تو نہیں رہنے دیں، تو آپ نہ ڈالیں۔ اچھا، پھر میں نے اس کا موڈ اچھا کیا تو فائنلی اس کا تھوڑا سا موڈ اچھا ہوا، پھر اس کے بابا سے بات کرائی، اور بابا نے کہا کہ انشاءاللہ دعا کرے میں رات کو 12 بجے یا 11 بجے تک پہنچ جاؤں گا، تو پھر وہ خوش ہوگی، اور لیکن پھر بھی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا شاید مجھے ویسے بہلا رہے ہیں، امی ماما مجھے ویسے بہلا رہی ہے، لیکن چلے پھر وہ خوش ہوگی تھی۔ اچھا، میں آج آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ
میاں بیوی کے رشتے کو بھی نا اسپیس دینا چاہیے، پتہ ہے پھر آپ کو ایک دوسرے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، آپ دوسرے کو ایک دوسرے کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی محبت ہے ایک دوسرے سے۔ اور اسی طرح کیونکہ میرا میک اپ بالکل پاس ہی ہوتا ہے، میں جلدی نہیں جاتی ہوں، ویسے بھی میرا دل نہیں کرتا میں کسی کی گھر اتنی جلدی میں کہیں نہیں جاتی ہوں نا، تو میں گھر میں ہی رہتی ہوں، تو اس وجہ سے پھر ہم ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ پھر اہمیت اس طرح کی نہیں رہتی۔ جب آپ دور جاتے ہیں نا پھر آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ اور میرے ہسبینڈ بھی یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، مطلب ہم جدھر بھی جاتے ہیں ہم ہمیشہ اکٹھے گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دن گزارا تو دن کے لیے اکٹھے گئے، رات کہیں رہنا ہو تو رات بھی ہم اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہم کبھی جلدی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اکیلے اکیلے جائیں، ہم جدھر بھی جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے بھی کہا چلو آپ کو بھی میری اہمیت کا پتہ چلے جب آپ دور ہوں گے۔ اور وہ بھی میرے ہسبینڈ میں بھی یہ شکر الحمدللہ یہ چیز ہے کہ وہ ہمارے بغیر نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا جہاں آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے ہو، ثنا نہیں ہوتی، آپ نہیں ہوتی تو میرا دل نہیں لگتا۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ اسی طرح 2-3 دن رہ کر آ گئے، حالانکہ ہفتے کا کہہ کے گئے تھے لیکن جلدی آ گئے تھے، کیونکہ ان کی بہن کی طبیعت تھوڑی سی سنبھل گئی تھی، تو پھر وہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے پیچھے بھی گھر کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اتنی نہیں رہتے۔ اچھا پھر میری فرینڈ آ گئی تھی، پھر وہ شکر ہے اس کے ساتھ میرا کوئی ٹائم گزرا، اور کافی ٹائم بعد وہ شادی کے بعد مجھ سے آئی ہے ملنے کے لیے، 6-7 مہینے بعد، تو پھر اب وہ آ گئی تھی، اس کے ساتھ میں باتیں کرنے لگی، پھر میرے کہا ہسبینڈ آ رہے تو چلو ان کے لیے کچھ اچھا سا بنا لیتی ہوں، اور پھر میں نے ان کے لیے نا تکے بنائے، میں نے کہا چلے میں ان کے لیے بناتی ہوں۔ اچھا انسان کو نا ایک میاں بیوی کا رشتہ ایک واحد ایسا رشتہ ہے، بہت مضبوط رشتہ ہے، تو میں کہتی ہوں نا کہ اس رشتے کے آگے اور کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ نے دیکھی کتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے نا میاں بیوی کا۔ آپ جب آپ کی شادی نہیں ہوتی تو آپ صرف بیٹی ہوتے ہو اور بہن ہوتی ہو، اور جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ آپ ہر رشتے میں منسلک ہو جاتے ہو نا، پھر آپ مامی، چاچی، نانی، دادی، کیا کیا رشتہ، مطلب آپ کا اس ایک رشتے سے آپ کے کتنے رشتے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور میاں بیوی کو نا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم لگتا ہے۔ اب میں اصل میں آج آپ سے یہ بات اس لیے کرنا چاہتی ہوں، میرا ولاگ تو یہ نہیں تھا، لیکن چلے مجھے آج یہ بات کرنی تھی کہ میری کچھ جاننے والی میں ایسی ہیں، جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا، میری ان سب بہنوں کے ساتھ بھی میں آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نا تھوڑا ایک دوسرے کو سپیس دیا کرے رشتے کو۔ ہم لڑکیوں کی نا یہ خرابیاں بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم جاتے ہی کہتے کہ بس ہماری حکمرانی ہو، ہمارا حکم چلے۔ ہم دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہم نئے جگہ گئے ہیں، اپنے گھر کو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے ہم دوسری جگہ گئے ہیں تو ہمیں ٹائم لگے گا، تو اسی طرح مرد کو بھی آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ ہر رشتہ تو مرد سے ہوتا ہے، منسلک ہوتا ہے نا، آپ پہلے اپنے ہسبینڈ کو تو سمجھے، آپ پہلے ان سے چاہت محبت رکھے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، پھر جب آپ ان کو سمجھیں گے تو پھر وہ آپ کو سمجھیں گے نا۔ تو آپ پہلے ہی جاتے کہتے ہو کہ نہیں بس ہمیں وہ سمجھے، ہم جو کہیں وہ ہی کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا میں اپنی مثال دیتی ہوں نا کہ میرے رشتے میں بھی مجھے 15 سال لگے، 15 سال محنت کرنے کے بعد اب الحمدللہ اس جگہ پہ ہوں، اس مقام پہ ہوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میری ہر ہاں میں ہاں ہوتی ہے، میری نہ میں نہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم دیا کرے اپنے رشتے کو سمجھنے کے لیے، آپ تھوڑی سی سپیس دیا کرے، صبر برداشت رکھا کرے۔ صبر برداشت بہت اچھی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید آج میرے ہسبینڈ میرے بغیر جو ہے وہ کہیں نہیں رہتے۔ اب ٹھیک ہے میں سیپریٹ رہتی ہوں، میرے سسرال پنجاب میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے اب سیپریٹ بھی ہوتے ہیں تو سسرال سسرال ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی اپنے ہسبینڈ کو نا اپنے رشتوں سے ملنے کے لیے نا تنگ نہیں کیا کہ آپ نہیں جائیں، اب نہیں، اب کئی عورتیں ایشو کرتی ہیں۔ دیکھیں جیسے اب آپ کو اپنے بہن بھائی عزیز ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے میاں کو بھی تو اپنے بہن بھائی اپنے رشتے عزیز ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ کیسے یہ چیز کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی میرے ہسبینڈ شادی کے بعد وہ میرا ہی ہے، آپ کا نہیں ہے۔ یہ چیزیں مت سوچا کرو، یہ آپ کے رشتوں کو کمزور کرتی ہے، آپ کے میاں بیوی کے رشتوں کو خراب کرتی ہے۔ پھر جب آپ وہی بات ہے، پھر ہسبینڈ کو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اوبویسلی اس کو غصہ آتا ہے،
اور وہ پھر آپ کو نہیں سمجھے گا، آپ کے جذبات کو نہیں سمجھے گا۔ اب آپ خود ہی بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں نا، اور آپ میری بہنیں میری سے اس بات پہ ایگری بھی کریں گی کہ کبھی آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہوئی، آپ کے میکے میں آپ کے بہن بھائی کو کوئی دکھ پہنچا، کوئی تکلیف پہنچی، اور آپ نے ہسبینڈ کو کہا میں نے جانا ہے، تو کبھی آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو روکا ہے؟ وہ نہیں آپ کو کہتے، وہ کہتے ٹھیک ہے جائیں گے، اس طرح کر۔ کچھ ہوتے ہیں فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کا میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہے نا، تو آپ ان کی قدر کریں گے نا، ان کے بہن بھائیوں کی، ان کے آئے گئے کی، تو پھر وہ بھی آپ کی بہن بھائیوں کی کرے گا۔ اور میرا بھی ایسے، میں اپنی تعریف نہیں کرتی ہوں، میں نے الحمدللہ سسرال میرا دور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس جب کوئی آتا ہے تو میں اس کی قدر عزت کرتی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ میرے ہسبینڈ بھی میرے پھر بہن بھائیوں کی اسی طرح عزت، رسپیکٹ اور قدر کرتے ہیں۔ اور ایسی بھی عورتیں میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ کہتی میں آپ کے بہن بھائیوں کی قدر نہیں، عزت نہیں کروں گی، تو وہ بھی پھر وہ مرد بھی آپ کے بہن بھائیوں کی قدر عزت آپ کے ماں باپ کی اس طرح نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے میاں کے رشتوں کو رسپیکٹ دیں گے، ان کی قدر کریں گے، تو وہ بھی آپ کی قدر کریں گے، آپ کے بہن بھائیوں کی، آپ کی ماں باپ کی۔ تو اس لیے اس طرح جو ہے نا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا، میں کہتی ہوں پھر سسرالی رشتے آپ کے لیے ہوتے ہیں، آپ میکہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ سے چھوٹ جاتے ہیں، وہ صرف غمی خوشی میں ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو سسرالی کے رشتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان رشتوں کو اہمیت دیا کریں۔ میکہ چھوٹ جاتا ہے، میکہ کو بھول جائے، اصل زندگی جو ہے نا وہ آپ کی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے ساری چیز وہی ہونی چاہیے، ہے نا۔ تو اچھا، یہ میں پھر بنا رہی تھی پین گرل، یہ میں نے لیا تھا بہت سال پہلے، آئی تھنک اس کو 5-6 سال ہو گئے، آن لائن میں نے پرچیز کیا تھا۔ یہ بڑا اچھا زبردست کام کرتا ہے، مطلب اس میں آپ کو تکے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئلے سوری لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو بڑا اچھا سے گھر میں کام کرتا ہے۔ میں چھوٹی سی فیملی کی 6 سے 7 بندوں کی فیملی کے لیے ایزیلی یہ آپ کو نا کام کر دیتا ہے۔ تو اکثر میرے ہسبینڈ کو مطلب اس طرح بہت پسند ہے، اور آپ کو پتہ ہے مردوں کو تو اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو میں نے کہا وہ گھر آ رہے ہیں تو چلو میں ان کے لیے اچھا سا کھانا بنا لوں۔ حالانکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مت بنائے، مجھے لیٹ ہو جائے گا آنے میں، تو میں نے کہا چلے پھر بھی میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے لازمی بناتی ہوں۔ اور یہ میں نے بہت پہلے لیا تھا، مجھے نہیں پتہ کہ ابھی آن لائن اویلیبل ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے بہت پہلے لیا ہوا تھا۔ تو فائنلی میرے ہسبینڈ گھر آ گئے تھے، الحمدللہ گھر کی رونق واپس آ گئی ہے، گھر میں سکون آ گیا ہے۔ اور آپ یقین کریں، میں کہتی ہوں عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں، اور مرد عورت کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ رشتہ ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو سمجھا کریں، ایک دوسرے کو اسپیس دیا کریں۔ اب مرد کو چاہیے وہ عورت کو سمجھے، اس کے جذبات کو سمجھے، اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے جذبات، اس کا بھی تو دیکھے دل ہے۔ ہم عورتیں تو یہ چیز کر دیتی کہ میرا دل ہے، میرے جذبات ہیں، میرے احساسات ہیں، تو مرد کے بھی احساسات اور جذبات ہوتے ہیں۔ اور امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آپ لوگ کمنٹس کیا کریں، مجھے بتایا کریں آپ کو میرے ولاگ پسند آتے ہیں، اور آپ کو میرے مزید کس قسم کی ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں، آپ مجھ سے ضرور شیئر کیا کریں۔ اگر میرا ولاگ پسند آئے تو پلیز لائک کرنا تو بنتا ہی ہے نا۔ تو انشاءاللہ ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔